أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. پچھلی آیاتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفات کا تذکرہ فرمایا. متقین کی کیا کیا صفات ہیں. اگر ان کے راحت ملے تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی تکلیف اور دکھ پہنچے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اگرچہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو. تو ان آیاتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے متقین کا تذکرہ فرمایا. کیا فرمایا؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ جب وہ کرتے ہیں فاحشہ، کوئی برائی، کوئی غلط کام، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب، کون ہے بخشش طلب کرنے والا؟ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی بخشش طلب کرنے والا، معاف کرنے والا کوئی نہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا، کوئی اصرار نہ کرے اس چیز پر جو وہ کرتے ہیں، اپنی کارروائی پر اصرار نہ کرے، یعنی کہ اپنے گناہوں پر اصرار نہ کرو حالانکہ وہ تمہارے گناہوں کو جاننے والا ہے. یہ بھی متقین کی علامات میں سے ہے. جب متقین سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، نہ کہ وہ اپنے گناہ پر اصرار کرتے ہیں. گناہ پر اصرار کا مطلب یہ ہے کہ متکبر ہو جانا، اڑ جانا، میں اچھا کام کر رہا ہوں، اس میں کیا بات ہے. چوری کی، کھلے عام کی، اور اسے تکبر کے ساتھ کی، فخر انضام کیا، یہ اصرار کر رہا ہے. تو علماء فقہا یہ فرماتے ہیں، فقہا کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چھوٹا گناہ، صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، بڑا گناہ بن جاتا ہے. اور اس طرح جو کبیرہ گناہ ہے وہ کرنے سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے. تو انسان کو محتاط رہنا چاہیے. تو ایمان کی علامات میں سے یہ بھی علامت ہے، جب انسان گناہ کرے تو امید بھی اللہ پاک سے رکھے اور خوف بھی رکھے. ایمان کس کا نام ہے؟ الرجاء والخوف. خوف کا بھی نام ہے، امید کا بھی نام ہے. یعنی انسان کو، بندہ کو نیکی کا کام کرے اور اپنے اوپر یہ لازم نہ کرے میں اس کا اہل ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا مفتی ہوں، میں تہجد گزار ہوں. کوئی کسی کا کام نہیں ہے، محض اللہ کا فضل ہے جو ہمیں توفیق دے دیتے ہیں، ہم ایک سجدہ کر دیتے ہیں. ورنہ نہ تو اللہ کو ہمارا عالم ہونا پسند ہے، نہ تو قاری ہونا، نہ تو بڑا تہجد گزار ہونا. اس کا فضل ہے جو ہمیں اپنے گھر پر آنے کی، پیشانی ٹکانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو ہم یہ کام کر کے دکھائیں بھی ہم بڑے نمازی ہیں، اس کا فضل ہے. تو انسان نیکی کا کام کرے تو اللہ پاک سے ڈرتا بھی رہے، امید بھی رکھے. ڈرے یوں پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہے یا قبول نہیں ہے، امید بھی اس طریقے سے رکھے، یا اللہ آپ نے حکم فرمایا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس طرح کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یا اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، انسان ہونے کے ناطے کچھ خطا بھی ہو گئی ہیں، تو آپ مجھے انشاءاللہ مجھے معاف فرما دیں گے. مجھے آپ کی ذات پر امید بھی ہے اور خوف اس لیے ہے کہ میں اپنی اس چیز پر اتراؤں نہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کام میں کر رہا ہوں، امیدیں رکھتا ہے بغیر کام کے، مثال کے طور پر اس نے کام نہیں کیا، اس نے نماز نہیں پڑھی اور یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا، فرمایا کہ یہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے. کہ جہاں پر کیسے اللہ معاف فرمائے گا جب تو کام ہی نہیں کرتا، امید کس چیز کی باندھتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ پاک سے توبہ اور معافی نہیں مانگتا، تو اللہ پاک سے امید کس چیز کی رکھتا ہے. اللہ پاک کو ایسے نہیں کرے گا. جہاں پر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں شدید العقاب بھی ہیں، اللہ بڑے سخت عذاب دینے والا بھی ہے. ہم نماز پڑھتے رہیں تو اللہ پاک سے ہم معافی بھی طلب کرتے رہیں. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ والذین اذا فعلوا، متقین سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ تو میرے در پر آتے ہیں، مجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. گناہ ہو جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، متقین کی علامت ہے. جس طرح فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مسجد میں چل کر آتا ہے
اس کے ہر قدم قدم پر ایک چھوٹا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا، جو بندہ وضو کرتا ہے اس کے وضو کرنے سے اس کے چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ سے جو گناہ ہوئے تھے وہ دھل گئے، چہرے کے گناہ وہ بھی دھل گئے، پاؤں کے گناہ تھے وہ بھی دھل گئے، تو اللہ پاک چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کو اللہ رب العزت بغیر توبہ کے معاف نہیں فرماتے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، یعنی کہ جو اللہ پاک کے حقوق ہیں، تو انسان ساری زندگی نماز نہ پڑھے، آخر میں آ کر اس نے نماز پڑھنے لگ جائے، وہ یہ کہے کہ 1000 کروڑ بار بھی توبہ کرے، اللہ پاک معاف نہیں کریں گے جب تک ان نماز کی قضا نہیں کرے گا۔ اور اس طرح بالغ ہونے کے بعد اگر کسی صاحب نے روزہ نہیں رکھا تو اللہ پاک سے ساری زندگی سجدہ کرتا رہے، یہ کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک ان روزوں کی قضا نہیں کرے گا۔ یہ حقوق اللہ میں سے ہیں۔ اسی طرح حقوق العباد ہے، یعنی کہ بندے کے حقوق ہم نے دینا ہے۔ آج ایک واقعہ سناتے ہیں، اس پر ہم اپنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک بہت نیک دوست تھا، اس کے فوت ہونے کے بعد کسی صاحب نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا ہاں تیرا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اللہ پاک نے مجھے سزا تو نہیں دی لیکن میرے لیے جنت کے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ پاک نے مجھے سزا نہیں دی، بڑا نیک آدمی تھا، سزا تو نہیں دی لیکن میرے لیے جنت کے دروازے بند ہو گئے۔ فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سوئی لی تھی اپنے ہمسائے سے، میں نے اس کو دینا بھول گیا، تو اس کی وجہ سے، ایک سوئی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر جنت کے دروازے بند کر دیے۔ تو آج ہم دیکھیں ہم لوگوں کی کتنی چیزیں کھا جاتے ہیں، زمینوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں، کارخانے کھا جاتے ہیں، قرض لیا واپس کبھی نہ کیا، کوئی پتہ نہیں ہے موت کا کب ہمیں موت آ جاتی ہے۔ تو ہمیں جب بھی یہ چیزیں حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا چاہیے، حقوق العباد کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ گناہ ایسے ہیں ساری زندگی توبہ کرتے رہیں، کبھی یہ معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضا ادا نہیں کریں گے۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے، قرض دینے میں جلدی کریں۔ انسان ہے اگر پیسے نہیں ہے تو قرض صاحب کہہ دے بھائی اتنی دن تک میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کو دے دوں گا۔ اگر اس کی نیت دینے کی ہے، اتنی دن میں اس کی بالکل صحیح نیت سے دے رہا ہے، ان دنوں میں اگر اس کی موت آ جائے گی تو اللہ پاک کچھ رحم فرما دیں گے، لیکن اس کا اپنے ورثاء کو یہ کہہ کر جائے کہ میں نے اس کا یہ قرض دینا ہے، یہ قرض دے دینا، کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حقوق اللہ، حقوق العباد کے پر عمل کرنے کی، تمام گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل بات